الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وقادة التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، قابل احترام حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، بات بڑے سادہ انداز میں آپ کو سمجھانی ہے، اس لیے کہ جو مذہب اور جو دین ہمیں اللہ تعالی نے اپنے پاک حبیب کے ذریعے عطا فرمایا، وہ جتنا آسان ہے سمجھنا، اتنی آسان دنیا میں اور کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا ہے. یہ دنیا کا جو نظام ہے، مثال کے طور پر اگر ہمیں 2 اینٹ جوڑنی ہے، 2 اینٹوں کو جوڑنے کے لیے آپ سیمنٹ استعمال کیجئے، دونوں اینٹ جڑ جائے گی، یکجان ہو جائے گی. اینٹ کے 2 ٹکڑے سیمنٹ کے ذریعے ایک ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کاغذ کے 2 ٹکڑے ہیں، ان دونوں ٹکڑے کو جوڑنا ہے تو گلو استعمال کیجئے، جسے ہماری زبان میں گوند کہتے ہیں. اس کے ذریعے وہ دونوں کاغذ کے پرزے اور ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے، ایک ہو جائیں گے. تو اینٹ کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کا استعمال ضروری ہے، کاغذ کو جوڑنے کے لیے گلو کا استعمال ضروری ہے. اسی طرح اگر 2 لکڑی کے ٹکڑے کو آپس میں جوائنٹ کرنا ہے، جوڑنا ہے، اب یہاں نہ سیمنٹ کام آئے گی نہ گلو کام آئے گا. ان دونوں لکڑیوں کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیل کا استعمال کریں گے. کیل جب استعمال ہوگی تو دونوں یکجان ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کپڑے کے 2 ٹکڑے آپس میں جوڑنے ہیں تو وہاں بھی نہ سیمنٹ کام آئے گی، نہ گلو کام آئے گا، نہ کیل کام آئے گی. ان دونوں کپڑے کے ٹکڑے کو سوئی اور دھاگے کے ذریعے جوائنٹ کر سکتے ہیں، یہ دونوں آپس میں ایک ہو جائیں گے. اسی طرح اگر لوہا ہے، لوکھن ہے، اس کے 2 ٹکڑے آپس میں جوائنٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے اگلی کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے وہ ویلڈنگ والا نظام ہے. لوہے کے دونوں ٹکڑے آپس میں اس وقت جوائنٹ ہو کر ایک ہوں گے جب اس کے اندر ویلڈنگ لگایا جائے. یہ بات کو سمجھا رہا ہوں.
اسی طرح پلاسٹک کے دو ٹکڑے ہیں، پلاسٹک کے دو ٹکڑے آپس میں ملانے، جوائنٹ کرنے کے لیے، ایک کرنے کے لیے اب یہاں سیمنٹ کام نہیں دے گی، گلو بھی کام نہیں آئے گا، آپ کیل لگائیں گے تو بھی کام نہیں آئے گی، سوئی دھاگے سے بھی یہ جوائنٹ نہیں لگے گا، اس میں آپ ویلڈنگ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ان پلاسٹک کے دونوں ٹکڑے کو جوائنٹ کرنے کے لیے ایلفی کا استعمال ضروری ہوا۔ یہاں ٹھہر کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، ان چیزوں کو آپس میں جوائنٹ کرنے کے لیے، ملانے کے لیے، ایک کرنے کے لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر یہ دونوں ٹکڑے اور یہ دونوں چیز ایک ہوتی ہے۔ تو پھر انسان کے جو یہ دل ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ انسان کے دل آپس میں کیسے جڑ جائے، اس کو جوائنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا سیمنٹ کے ذریعے یہ جڑ جائیں گے؟ کیا گلو کا استعمال کریں گے تو دو دل آپس میں جوائنٹ ہوں گے، ملیں گے؟ نہیں، نہ اسے سوئی دھاگے سے ملا سکتے ہیں، نہ کیل لگا کے ملا سکتے ہیں، نہ اس پر ویلڈنگ کارگر ثابت ہو سکتی ہے، نہ ایلفی کے ذریعے دو قلب آپس میں مل سکتے ہیں۔ دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اسے کہتے ہیں دین اور اسے کہتے ہیں شریعت۔ دو بندوں میں دینداری ہوگی، ان کا مزاج شرعی بنا ہوگا، اس کے ذریعے سے ان کے دل اللہ کے لیے آپس میں جڑ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ اسی بات کو فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ایمان اور عمل صالح، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم ان کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایمان کے اندر شریعت آ گئی، دین آ گیا۔ ایمان کہتے ہی اسی کو ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین دل میں آ جائے، اور کرنے دھرنے والی جو ذات اللہ کی ہے اس کا ہمیں استحضار اور یقین کامل نصیب ہو جائے، یہی تو دین اور شریعت ہے۔ تو ایمان لانا، یہ ایمان ثابت ہو گیا، اس کے ساتھ اعمال صالحہ والی دولت بھی ضروری ہے۔ اعمال صالحہ میں جیسے کہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ واجب ہے تو اس کی ادائیگی ہے، صاحب مال ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کے علاوہ دن بھر کے معمولات میں ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت قرآن، یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ میں داخل ہیں۔ جس انسان میں یہ چیز پائی جائے گی، ایمان بھی ہوگا، عمل صالح بھی ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کی محبت مخلوقات کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنے لگتا ہے،
یہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کسی اور چیز کا دخل نہیں ہوتا، ورنہ دنیا کی جو یہ محبت ہوتی ہے یہ خواہشات کی حد تک محدود ہے۔ جہاں خواہش پوری ہوئی کہ وہ اپنا رخ ادھر پھیر لیتا ہے اور یہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیتا ہے۔ دنیاوی محبت میں جسمانی تعلق ضروری ہوتا ہے اور اللہ کی محبت میں دل کا تعلق ضروری ہے۔ جب انسان کسی سے ناجائز محبت کر لیتا ہے تو اسے اس کے جسم سے مطلب ہوتا ہے، اس کا دل کہیں بھی ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت ایسی ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تیرا دل میری طرف متوجہ ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں تیرا قلب میری طرف متوجہ ہو جائے، تیرا جسم چاہے کہیں بھی رہے، تو نماز میں ہو، تو گھر میں ہو، تو مسجد میں ہو، تو بازار میں ہو، مجھے صرف تیرے دل کی ضرورت ہے، تو اپنے دل میں مجھے بسا لے۔ یہ اللہ کی محبت ہوئی، یہ قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وقت کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے محل میں کمرے میں آرام فرما رہے تھے، رات کو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرے میں کوئی نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے پورے کمرے میں روشنی تھی۔ وہ بیٹھ کر لکھ رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس جوان سے جا کر پوچھنے لگے، بھائی تم میرے محل میں کیا کرتا ہے اور اس طرف بیٹھ کر تو یہاں کیا لکھ رہا ہے؟ وہ جوان کہنے لگا کہ میں اس میں نام لکھ رہا ہوں ان لوگوں کا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے نام میں لکھ رہا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کر پوچھنے لگے، بھائی ذرا بتا دے کہ اس میں کہیں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ اس میں کہیں میرا نام لکھا ہے فہرست میں؟ اس آدمی نے چیک کیا، شروع سے اخیر تک تو کہیں بھی ان کا نام نہیں تھا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تم تو بادشاہ ہو اور بادشاہ کو بھلا اللہ سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ تم تو ایک دنیا دار انسان ہو اور دنیا دار انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی مجھ پر ایک احسان کر دے، اگر میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس فہرست میں میرا نام لکھ دے کہ میں اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ذرا تو یہ تو لکھ لے کہ میں تو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے ان کا نام لکھ لیا، وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسی طرح رات کے اندر کمرے میں دیکھا کہ وہی آدمی جو پہلے آیا تھا، نورانی چہرے والا، اور اس کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے کمرے کے اندر روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ دیکھا کہ اسی طرح بیٹھ کر وہ وہاں لکھ رہا ہے۔ اب کی بار پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو اور کیا لکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ پہلے جو نام لکھے تھے وہ ان کے نام تھے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اور اب جو میں نام لکھ رہا ہوں وہ ان لوگوں کے نام یہاں لکھے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ پوچھنے لگے کہ بڑی مہربانی ہوگی ذرا اس فہرست کو چیک کر کے بتا دے کہ اس میں کئی مجھ گنہگار کا نام بھی ہے یا نہیں۔ اس آدمی نے چیک کیا، رجسٹر میں پہلا نام لکھا ہوا تھا ابراہیم ابن ادہم۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں اس فہرست میں پہلا نام تمہارا لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ کے لیے ہوئی۔ اب دنیا میں اگر ہمیں محبت بھری زندگی گزارنی ہے، اخلاقی زندگی گزارنی ہے، ایمان والی زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنی ہے، تو پھر 6 چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، ہم کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو 6 چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ جو آدمی ان 6 چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ آج کے سبق میں اور آج کی اس مجلس میں ہمیں وہ 6 چیزیں یہاں سے لے کر اٹھنا ہے، اسے یاد رکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ جب وہ 6 چیزیں ہماری زندگی میں آئے گی، ہم ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو پھر خود بخود لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری محبت پیدا فرمائیں گے۔ اب یہ 6 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے غفلت۔ یہ 6 کی 6 چیزیں جو آئے گی وہ حرف غین سے ہے، غین سے غفلت۔ غفلت کہتے ہیں کسی چیز کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، کسی کو دھیان میں نہ لانا۔ کہتے ہیں ہم بھی بات بات میں یہ بڑا غافل انسان ہے، اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ یہ غفلت گناہوں کی جڑ ہے، اور غفلت کو آپ یوں بھی سمجھیے بے دھیان ہونا۔ جو انسان بے دھیان رہتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی غافل نہیں ہوتا اس پر کبھی شیطان حملہ نہیں کرتا۔ یہ غفلت ایسی بیماری ہے کہ یہ بیماری جس بندے میں ہوگی آہستہ آہستہ لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ جیسے کہ بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا شوہر تو ہے لیکن نام کا ہے بڑا غافل ہے، باہر دوستوں میں بڑی ہنسی مذاق کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرتا ہے، لیکن گھر میں آنے کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ دل لگی کی باتیں کرے، لیکن جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں۔ اب یہ چیز گھر والوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، اور غفلت کی وجہ سے آدمی کی عزتیں آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم غافلین میں سے مت رہو، غفلت برتنے والے مت بنو۔ قرآن بھی نہ کہتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی،
کہ غفلت کے اندر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے. ایک طرف ہم اپنی غفلت دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی عطا اور بخشش کو دیکھتے ہیں. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے. انسان غافل نہ بنے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا. بازار کے اندر میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جو دکان کے اوپر مارکیٹنگ کرتا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، اور دکان کے اوپر گراہکوں کا ہجوم ہے، خوب تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے. فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ جوان جو بھرے بازار میں دکان میں گاہکوں کے ساتھ مشغول ہے، ذرا اس کے دل کی کیفیت معلوم کروں، اس کے دل کا حال تو معلوم کروں کہ اس کا دل غافل ہے یا ذاکر ہے. فرمانے لگے کہ میں نے جیسے ہی اس کے دل پر توجہ ڈالی، چیک کرنے کے لیے کہ یہ جوان جو بازار میں کاروبار کرتا ہے اس کا دل کیسا ہے، تو میں نے دیکھا توجہ کے ذریعے سے کہ کاروبار بھی کر رہا ہے لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. اسے کہتے ہیں دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ تو کام کاج کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں کاروبار میں، لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آدمی جب غافل نہیں ہوتا تو پھر چاہے وہ گاہکوں کے جرمٹ میں ہو، اس کے باوجود اس کے دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اللہ کی یاد بسی ہوتی ہے. اور جو انسان غافل ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ گھر میں عورتیں کام کر رہی ہے، اکیلی ہے، پھر بھی چونکہ غفلت ایسی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں بسی. تو جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ دل ویران ہوتا ہے، پھر اس دل میں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے. تو آج سے ہمیں غفلت یعنی ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، اسے دور کرنی ہے. ابھی عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، ماشاءاللہ یہاں مجمع تو کتنا بڑا ہے. عشاء کی نماز میں مشکل سے 150 صف، اگر گننے جائے تو 25 کے قریب آدمی تھے عشاء کی جماعت میں. باقی سارے حضرات کہاں گئے؟ بھائی یہ غفلت ہو گئی، آدمی بے دھیان ہو گیا، نماز فوت ہو گئی. ایسی غفلت انسان کو تباہ کر دیتی ہے. پہلی چیز غفلت کو چھوڑنا ہے. آدمی جب غفلت چھوڑے گا اس کے اندر بیداری آئے گی. آدمی جب غفلت کو چھوڑے گا اس کے اندر چاق و چوبندی آئے گی. غفلت کو چھوڑے گا اس کا جسم ایکٹیو ہوگا، اس کا دماغ ایکٹیو ہوگا، وہ کام کرنے کے لائق اور قابل بنے گا. یہ ایک چیز یہ ہمیں چھوڑ دینی ہے. نمبر 2 پر ہے غیبت. غین سے غیبت، غین سے غفلت، غین سے غیبت. یہ بیماری آج امت میں عام ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بیک بائٹنگ. آدمی کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ اگر وہ بات اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا لگے، اسے غیبت کہتے ہیں.
ہماری کوئی محفل، ہماری کوئی مجلس ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ سننے میں آتا تھا کہ جہاں 4 چوٹیاں جمع ہوتی ہیں وہاں غیبت ہو جاتی ہے، لیکن آج کل ماشاءاللہ ہمارے جوان بھی کوئی پاک صاف نہیں ہے، وہ بھی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کنواں کھودنا اور پانی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2-4 آدمی بیٹھے ہیں اور کسی کا ذکر آ گیا تو پہلے شیطان جو ہوتا ہے پہلے اچھی بات کہلواتا ہے۔ ہمارا شیطان بھی ہماری طرح چالاک ہے، پہلے ہماری زبان سے اس کی تعریف کروائے گا کہ فلاں آدمی گیا ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے، تھوڑی دیر اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر یوں ٹن لیتا ہے، مگر ذرا ایسا ہے، بس پھر وہاں سے اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس کی برائی شروع ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آدمی زنا کو گناہ سمجھتا ہے لیکن غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ حدیث میں بتلائے کہ یہ تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس چیز کو ناپسند سمجھتے ہو تو فرماتے کہ غیبت کا حکم بھی مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہماری مجلسوں میں غیبتیں عام ہو گئی، کوئی اسے برا نہیں سمجھتا ہے، اور پھر ٹھاٹ سے کہتے ہیں بھائی اس کی برائی کیوں کرتا ہے؟ ارے وہ سامنے آئے تو اس کے منہ پر بولنے کے لیے تیار ہے، تو منہ پر بولیں گے تب بھی وہ برائی اور وہ غیبت ہی ہوئی۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ چیز اگر اس کے اندر موجود ہے تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تبھی تو اس کو غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے پھر تم نے اس کے اوپر وہ الزام لگایا، اس کی برائی بیان کی، تو وہ تہمت میں داخل ہے، وہ غیبت سے بھی آ گیا۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ذرا سی کوئی بات معلوم ہوئی بغیر تحقیق کے ہم اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، آگے چلا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ غیبت ہے، کسی سے ایک بات سنی کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اب اس نے وہ سنی ہوئی باتوں میں 2 باتیں اور ملا کر تیسرے کو گئی، وہ تیسرا اس میں اور کو جوائن لگا کے آگے روانہ کرے گا۔ ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس اس غیبت کے مرض سے خالی نہیں۔ جنید وقت بخاری زمان شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ برکاتہ کے حالات میں لکھا ہے، دیکھیے اہل اللہ غیبت سے کیسے بچتے ہیں۔ حضرت کے یہاں ہمیشہ مہمانوں کا آمد و رفت کا دور ہوتا تھا، کبھی کوئی دعا کے لیے آ گیا، کبھی کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے مشورے کے لیے آ گیا، ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت جاری۔ اب جو آدمی جتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے اس کے پاس طرح طرح کے دماغ والے لوگ بھی آتے ہیں، آنے والے میں سب تو کوئی فرشتہ صفت نہیں ہوتا، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔
حضرت کے پاس آنے والوں میں جو لوگ اس قسم کے ہوتے تھے جن کے اندر غیبت کا مرض ہوتا تھا، ملاقات کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے حضرت کے پاس، پھر حضرت ان سے پوچھتے کہ بھائی کس مقصد سے آئے ہو؟ وہ اپنا مقصد بیان کرتا، پانی وغیرہ پلا کر اس کا اکرام کیا جاتا، شربت وغیرہ دیا جاتا۔ جیسے ہی وہ آدمی آنے والا بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا اور اسی گفتگو میں کہیں تیسرے آدمی کا تذکرہ کر بیٹھتا ہے، اس کی برائی شروع کرتا ہے، تو حضرت فوراً فرماتے تھے کہ بھائی آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ اپنا قیمتی وقت یہاں ضائع فرما رہے ہیں، آپ اپنے کام کو کہیں اور جگہ لگائیے، اپنے اوقات کو۔ فوراً جہاں کسی کی برائی شروع ہوتی تھی اس آدمی کو ملاقات کر کے وہاں سے روانہ کر دیتے۔ تو غیبت کا کرنے والا جتنا گنہگار ہوتا ہے اس کا سننے والا بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کی غیبتیں کی، اور یہ غیبتیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد یہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ ہم نے جن کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے۔ اب کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے راستے بھی رکھے ہیں ہمارے لیے۔ کسی کے دل میں احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، آج تک میں غیبتیں کرتا رہا، چلیے آج سے میں اس گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں، تو جن جن کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی ہے، جن جن لوگوں کی غیبتیں کی ہے، ان کے پاس جائے اور اسے جا کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تمہاری بہت برائی کی ہے، میں نے تمہاری بہت غیبتیں کی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے تو جھگڑے شروع ہو گئے۔ جا کر اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے مجھ پر بہت سارے حقوق ہیں اور میں آپ کا وہ حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اگر اس نے معافی کے لیے زبان سے معاف کر دیا یا اس نے مسکرا دیا تو یہ بھی معافی سمجھی جائے گی۔ اور یہ غیبت ایسی چیز ہے دوستو کہ یہ غیبت جو ہوتی ہے وہ زندوں کی بھی ہوتی ہے اور مردے کی بھی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جھگڑے ہو رہے سامنے اور فلاں گھر میں سے خاتون بول رہی ہے کہ تیرے گھر میں ایسے تھے، تیرے باپ بھی ایسا تھا، تیری ماں بھی ایسی تھی، وہ بیچارے قبر میں سو گئے جا کر، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ تو غیبت یہ زندوں کی بھی ہوتی ہے، مردوں کی بھی ہوتی ہے، یہ ایک کی بھی ہوتی ہے، جماعت کی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کرنے والا آدمی اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ جہاں بھی ایسا آدمی آئے گا لوگ فوراً کہیں گے کہ ابھی آ کے کسی نہ کسی کی برائی بیان کرے گا۔ معاشرے میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں نظر اٹھاتے ہیں ان کی نظر میں حسد کا زہر ہوتا ہے، زبان میں غیبت کا زہر ہوتا ہے، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی باتوں کے ذریعے سے دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہے۔ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ تو دو چیزیں ہوئی، نمبر 1 غفلت، نمبر 2 غیبت، یہ دو چیزیں چھوڑ دی۔ اور تیسری چیز جو بتائی مشائخ نے کہ جس کے ذریعے سے انسان دوسرے انسان سے دور ہوتا ہے، دوسرے انسان کے ساتھ اس کا ربط دور ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والی تیسری ایک چیز ہے غین سے دل۔ غل کا مطلب ہے کینہ، دل کا میل پاک۔ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا کینہ ور ہے، دل میں کینہ لیے پھرتا ہے۔ یہ کینہ جو ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اسے خود بھی چین سے جینے نہیں دیتا۔
دلوں سے کینہ نکالنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کینے کو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے چھوٹے سے قصے سے سمجھایا کہ کینہ کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا کسی جگہ دیہات میں. وہ دیہات کا آدمی، گاؤں کا آدمی، اس نے سوچا کہ میں پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادتیں کروں گا، ریاضتیں کروں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا اور مجھے انعامات سے نواز دے گا. وہ آدمی پہاڑ میں چلا گیا. وہ جوان دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. وہ برابر عبادتیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے. برابر 1 سال تک وہ عبادت کرتا رہا. 1 سال جب مکمل ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا. اب تعالی شانہ کی طرف سے دل میں الہام ہوا، اے میرے بندے تیری عبادت سے میں خوش ہو گیا ہوں، تیری ریاضت کو دیکھ کر میں راضی ہو گیا ہوں. بتا تو کیا مانگتا ہے، میں تیری مانگ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. تو مانگتا جا میں دیتا چلا جاؤں گا، تو کہتا جا میں کرتا چلا جاؤں گا. اب اس نے دیکھا کہ عبادتیں قبول ہو گئی، دعا مانگنے لگا. اے الہ العالمین مجھے ہنڈیا دے دے. ہنڈیا کھانے کی. اے الہ العالمین مجھے ہنڈیا دے دے، مجھے روٹی دے دے، میں تیرا دیا ہوا کھایا کروں گا، تیرے گیت گایا کروں گا، تیری دی ہوئی نعمتیں کھاتا رہوں گا، تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا. اب تعالی شانہ فرماتے میرے بندے تیری مانگ ہم نے پوری کر دی، تیری نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو جو نعمتیں چاہے گا ہم تجھے عطا فرمائیں گے. اب اسے غیبی طریقے سے کھانا ملنے لگا، کھانے کا انتظام ہو گیا. ہر وقت اس کے پاس لذیذ تازے کھانے موجود. کچھ دنوں تک تو وہی پہاڑ میں رہا، پھر وہاں سے وہ گھر پر آیا. گھر آنے کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری تھا. غیبی طریقے سے کھانا آ جاتا تھا. وہ کھانا اتنا ہوتا تھا کہ 2-4 آدمی اور بھی کھا لیتے. اب جب روزانہ کھانا ملنے لگا، لذیذ کھانا آنے لگا، تو آہستہ آہستہ سب کے بدن میں صحت اور قوت آنے لگی، چہرے پر سرخی اور تازگی آنے لگی، کیونکہ اللہ کی طرف سے غیب سے نظام بنا ہے کھانے کا. اب اس کا ایک پڑوسی رشتہ دار تھا. اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو کوئی گڑبڑ گھوٹالہ معلوم ہوتا ہے، نہ کوئی کام دھندا ہے نہ کوئی کاروبار ہے، اور یہ لوگ روزانہ مرغیوں پہ مرغیاں اڑا رہے ہیں. یہاں میں پسینہ ٹپکاتا ہوں اور شام کو 2 وقت کی روٹیاں مجھے نصیب نہیں ہوتی ہے، اور یہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھے ہیں، اور غذائیں دیکھو تو عمدہ ہو رہی ہے، صحت دیکھو تو سب سے بڑھیا ہو رہی ہے. ماجرا کیا ہے؟ اسے کینہ کہتے ہیں. کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جائے، یہ کینہ ہے. اب اس نے ذرا چالاکی کے ساتھ اسے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، گھر میں ایک دم سے یہ خوشحالی کہاں سے آ گئی؟ اس نے پہلے تو بات بتانے سے منع کیا، انکار کیا، کچھ نہیں بتایا. لیکن وہ بھی ایسا آدمی تھا جو جان کے پیچھے لگا تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. کہ نہیں بتانا تو پڑے گا تمہیں
کہ یہ دسترخوان کے اوپر مرغیاں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس نے سوچا کہ چلو یہ میرا پڑوسی بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، بتا دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں نے 1 سال تک پھونا پہاڑ میں جا کر اللہ کی عبادت کی، جب میری عبادت قبول ہو گئی تو اللہ نے الہام فرمایا، میرے بندے جو تو مانگے گا تیری مانگ پوری کر دوں گا، جو تو چاہے گا تجھے نعمتیں عطا کر دوں گا۔ بس اس وقت سے یہ نعمتیں ملنی شروع ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اچھا معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہاں سے حل ہوا ہے۔ اس نے بھی اپنا بوریا بسترا اٹھایا اور گیا، وہ بھی پہاڑ کے اندر۔ اس نے بھی عبادتیں شروع کی، نمازیں شروع کی، تسبیحات گھمانے لگا، ذکر کرنے لگا، دعائیں مانگنے لگا۔ برابر 1 سال تک وہ بھی عبادتیں کرتا رہا۔ جیسے ہی سال ختم ہوا کہ اس کو بھی الہام ہوا، اے میرے بندے تیری عبادت ہم نے قبول کر لی، تیرا یہ ذکر، تیری یہ دعائیں، تیری یہ آہوزاری ہمارے یہاں منظور ہو گئی، بدلا تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، تیری مانگ پوری کی جائے گی۔ اس نے بھی ایک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، دعا شروع کی، اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، میں تجھ سے ہنڈیا نہیں مانگتا، میں تجھ سے روٹی بھی نہیں مانگتا، میں تو تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے پڑوسی کو جو تو نے ہنڈیا دیے وہ ہنڈیا تو اس پر سے بند کر دے، اسے جو تو نعمتیں دے رہا ہے وہ نعمتیں اس کی بند ہو جائیں، یہ میری دعا قبول فرما۔ اسے کینہ کہتے ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے، نہ خود چین سے جیتے ہیں نہ کسی کو چین سے جینے دیتے۔ یہ کینہ ایسی چیز ہے کہ انسان اپنا بھی نقصان کرتا ہے، سامنے والے کا بھی نقصان کرتا ہے۔ جس کے ساتھ کینہ ہوتا ہے دل میں اس کی طرف سے نفرتیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، سامنے اس کا کوئی دشمن تھا جس کا دل میں کینہ بھرا ہوا تھا، وہ جاتے جاتے اسے ایک تیسرا آدمی مل گیا، پوچھنے لگا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ تم میرا ایک کام کرے گا؟ تاکہ ضرور، تاکہ تو مجھے میرا جو کام کرے گا تو اس کے اوپر میں تجھے اجر تو دوں گا، اجرت، لیکن میرا ایک کام اور کرنا پڑے گا کہ وہ سامنے والا جو میرا دشمن ہے اس کے ساتھ تجھے بدتمیزی کرنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو صحیح نہیں، ہاں ایک شرط ہے کہ میں تیرے ساتھ جیسا سلوک کروں گا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کروں گا، تو بھی میرے لیے برابر ہے، وہ بھی برابر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ذرا مجھ پر اتنا احسان کر دے کہ تو جو میرے ساتھ معاملہ کرے گا اس کا ڈبل معاملہ اس کے ساتھ کرنا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ تو میری یہ آنکھ پھوڑ دے۔ تو کہنے لگا بھائی آنکھ پھوڑنے کا کیا تجھے اپنی آنکھ پیاری نہیں؟ کہنے لگا کہ میری آنکھ تو مجھے بہت پیاری ہے، لیکن تو نے شرط کی ہے کہ تو مجھے جتنی تکلیف پہنچائے گا اتنی اس سے ڈبل تکلیف تو میرے دشمن کو پہنچائے گا۔ میری تو ایک آنکھ پھٹے گی لیکن اس کی تو نہ پھٹ جائے گی۔ تو آدمی کینے کے اندر اپنا بھی نقصان کرتا ہے، سامنے والے کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو یہ دل یعنی کینہ، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے تاکہ کسی کے دل میں ہماری نفرت نہ آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ سامنے سے جو صاحب آ رہے ہیں وہ جنتی ہے۔ سامنے جو آدمی آ رہا ہے نا، دکھتا ہے وہ سامنے، وہ جنتی ہے۔
صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا تو ایک صحابی وہاں آئے جن کے بارے میں حضور نے بشارت سنائی کہ یہ جنتی آدمی آنے والا. مجمع میں جو صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اسے جا کر کہنے لگے کہ السلام علیکم. سلام کے بعد کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کے یہاں 3 دن کے لیے مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا، چلیے. اپنے ساتھ گھر لے گئے، وقت پر ان کو کھانا بھی دیتے تھے اور وقت پر ان کو سلا بھی دیتے تھے، ہر طرح سے ان کی خدمت کرتے تھے. اب جو صاحب ان کے یہاں مہمان بنے تھے ان کا مقصد اور ان کی غرض تو یہ تھی کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے بشارت دی کہ آنے والا یہ آدمی جنتی ہے. وہ تو اس کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے. 3 دن تک ان کے یہاں مہمان بنے لیکن کوئی خاص عمل نظر نہیں آئے. نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ صاحب جتنا کر رہے تھے وہ بھی اتنا ہی کر رہے تھے. اس کے علاوہ کوئی الگ چیز انہیں نظر نہیں آئی. 3 دن کے بعد پھر پوچھا کہ میں آپ کے یہاں مہمان اس لیے بنا تھا کہ فلاں مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ آنے والا آدمی جنتی ہے، تو اس لیے میں تمہارے پیچھے لگا کہ تمہارا وہ عمل دیکھ لوں کہ ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو جس پر حضور نے تم کو یہ بشارت دی. وہ صحابی کہنے لگے کہ میرا ویسے تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ہاں میرے اندر ایک پیاری عادت ہے کہ جب میں رات کو اپنے بستر پر پہنچتا ہوں، جب میں رات کو لیٹنے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہوں، لیٹنے سے پہلے میں اپنے دل سے ہر مسلمان کی طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے، جو مجھے ایذائیں ملی ہے، سب کو معاف کر دیتا ہوں. سینے کو کینے سے خالی کر دیتا ہوں. میں سونے سے پہلے اپنا سینہ کینے سے خالی کر دیتا ہوں. میرے اسی عمل کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنے والا آدمی جنتی ہے. کتنی بڑی بشارت. حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں رات کے وقت جب بستر پر جاتا ہوں اپنے سینے سے کینہ خالی کر دیتا ہوں. فرماتے کہ یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو جنت میں حضور کا ساتھ چاہیے یا نہیں؟ تو ہمیں یہ چیز چھوڑنی ہوگی. غل کا معنی کینہ، تو غین سے غفلت، غین سے غیبت، غین سے غل یعنی کینہ. اور چوتھی چیز جو علماء نے بتائی ہے وہ ہے غلو. غلو کہتے ہیں زیادتی کو، کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا اسے کہتے ہیں غلو. مثال کے طور پر نماز کی 4 رکعت ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں تو بہت بڑا صفہ ہوں، میں تو بجائے 4 کے 5 پڑھوں گا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. یہ تو دین میں زیادتی کر بیٹھا، غلو کر بیٹھا. یا اس کو ہماری گھریلو زندگی میں اس طرح سمجھے کہ جیسے کہ بیوی ہوتی ہے وہ اپنے میکے والے کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اگر اس کے گھر والے کے بارے میں کسی نے زبان پر ایک لفظ بھی کہا تو سمجھو اس دن تمہارے گھر میں کھانا حرام ہے. ان کے مارا گیرونی برائی کرا کرے. اور اسی طرح اگر شوہر کے گھر والوں کی زبان سے کوئی بات کہہ دی تو شوہر برداشت نہیں کرتا. یہ غلو ایسی چیز ہے
یہ بھی انسان کے دلوں میں نفرتیں ڈالنے والی ہیں۔ پانچویں چیز بتائی علماء نے جس سے بچنا ضروری ہے، غرور، جس کو کہتے ہیں تکبر، گھمنڈ، آئی ایم سم تھنگ، ہم چمن دیگر نیز، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ غرور اور تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے۔ جو میری چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تکبر اور غرور، یہی تکبر تھا جس نے شیطان کو اللہ کے دربار سے نکالا۔ اسی کی وجہ سے شیطان ہٹالا گیا دربار خداوندی سے۔ اللہ فرماتے قرآن کریم میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، جتنے کے جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کر لیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے، اس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ کافرین میں سے ہو گیا، دربار خداوندی سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ہمارا حکم تھا، تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین، کیا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا؟ آگ کی خاصیت بلندی ہے اور مٹی کی خاصیت پستی ہے۔ میرا مرتبہ آدم سے بلند ہوا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے تکبر کیا تو اللہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا۔ تو یہ تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، ہلاک کر دیا۔ یہی تکبر تو تھا۔ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، تمہارا خدا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی، لمبی چوڑی عمر عطا فرمائی، لیکن جب خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اللہ تعالیٰ نے ایسا پٹکا اس کو کہ اس کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، ہلاک کر دیا۔ تکبر کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ تکبر، غرور، یہ گھمنڈ، یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ جہاں بھی کسی آدمی میں تکبر اور غرور ہوتا ہے، دیکھیے دو گناہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دنیا میں ہی اس کو دے دیتے، آخرت میں تو ملنی ہی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان دو گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے تکبر۔ جو آدمی جتنا زیادہ تکبر اور غرور کرے گا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس سے زیادہ اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ وہ ذلیل ہوگا، اس کے بعد مرے گا،
وہ دنیا میں رسوا ہوگا، اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی ذلتی بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل کریں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، یہ ایسی چیز ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کی سزا دیں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کی سزا کے نمونے بتا دیں۔ ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، فرماتے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جوان آدمی علاج کے لیے آیا۔ اب دیکھنے میں وہ دیہات کا رہنے والا تھا، دیکھنے میں تو صحت مند تھا، طاقتور تھا۔ اب بیماری اس کی عجیب تھی، تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ زور زور سے چیختا چلاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرا گلا پکڑ کر دبا رہا ہے، وہ چیختا تھا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پر ہمدردی آئی کہ بیچارہ جوان آدمی اور اس مرض سے تکلیف سے کتنا پریشان ہے۔ میں نے اس کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ دوسرا دن ہوا تو اسی جوان لڑکے کا باپ، اس کا والد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ بھی عجیب باپ ہو، بچہ تکلیف میں ہے اور تم کہتے ہو کہ پریشان ہونے کی بات نہیں۔ تو باپ نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نافرمانی کی سزا دنیا میں دے رہا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ اس نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کی، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کی، شادی کر کے وہ لڑکی کو گھر میں لایا۔ جب اس کی ماں اس بچی سے یا اپنے بیٹے سے کچھ کہتی ہے تو پھر یہ چلانے لگتا ہے کہ تو بالکل خاموش ہو جا، اگر تو نے زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ یہ اپنی ماں کو ڈانٹتا تھا، اپنی بیوی کی وجہ سے ماں کی بے عزتی کرتا تھا، ماں کی زبان خاموش کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اس کی یہ سزا عطا فرمائی کہ بار بار وہ چیختا ہے اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی گلا پکڑ کر دبا رہا ہے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، آدمی دنیا میں اس کی سزا بھگت کر جاتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ ایک جگہ راستے کے اندر ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو گھسیٹتا ہوا مارتا ہوا لے جاتا تھا، گھسیٹتا ہے مارتا ہے مارتا ہے گھسیٹتا ہے، جوان بیٹا ہے، باپ چلا رہا ہے میرے بیٹے چھوڑ دے مجھے، وہ بیٹا اور مارتا ہے۔ جب بڑے بازار میں اس کو مارتا ہوا لے گیا تو جو باپ نیچے پڑا مار کھا رہا تھا وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹے بس کر دے، میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹ کر مارا تھا جس کی سزا اللہ نے مجھے دنیا میں دی کہ تو بھی مجھے گھسیٹ کر یہاں تک مار کر لایا۔ یہ ماں باپ ہے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، یہ ہماری جنت ہے، یہی ہماری دنیا آخرت ہے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ نافرمانی کی، ان کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پانچویں چیز بتائی غرور، آدمی غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر بیٹھتا ہے۔ اور چھٹی چیز بتائی غصہ، غیر سے غصہ، غصہ آدمی کو بہت جلدی آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غصہ یہ کمزوری کی علامت ہے، جو کمزور انسان ہوتا ہے اسے غصہ جلدی آتا ہے۔ جیسے عورت کمزور ہے اس لیے اسے غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، بستر مرگ پر ہے، معذور ہو گیا ہے، وہ کمزوری کی وجہ سے اس کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے،
بار بار وہ غصے ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ غصہ یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے. جو آدمی اپنے اندرون کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اس کے اندر یہ غصے کا مرض ہوتا ہے. صحت مند آدمی کبھی غصہ نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں فرمایا. حضرت انس چھوٹے تھے، خادم تھے، فرماتے ہیں کہ 10 مرتبہ مجھ سے غلطی ہوئی. جو کام بتایا اس کام کو چھوڑ کر میں دوسرے کام میں لگ گیا. کئی مرتبہ نقصان بھی کر بیٹھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ خدمت کے دوران کبھی مجھ پر غصہ نہیں فرمایا. اور ہماری یہ عادت ہے کہ بچے کو کچھ کام سپرد کیا، اگر اس نے کوئی غلط کر دیا تو 2-4 تماچے رسید کر دیتے ہیں. بیوی نے کوئی کام الٹا سلٹا کر دیا تو اس پر غصے ہو کر اس پر بڑاس نکالتے. ارے غصہ نکالنا ہی ہے تو کبھی اپنے سے بڑے پر غصہ نکال کر بتاؤ. تو یہ غصہ اچھی چیز نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کسے کہتے ہیں؟ باڈی بلڈر اکھاڑے کا پہلوان ہے کیا؟ پہلوان اسے کہتے ہیں. صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول جو جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اسے پہلوان کہتے ہیں. پہلوان تو اسی کو کہتے ہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، مقابلے میں دوسرے کو گرا دے، وہ پہلوان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں کشتی کے میدان میں کسی کو پچھاڑ دے. فرمایا کہ پہلوان وہ ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو قابو کر لے. جو آدمی غصے کو قابو کر لیتا ہے وہ حقیقت میں پہلوان ہے. تو بتلائیے کہ ہم میں پہلوان کتنے ہیں؟ ہم تو اپنے غصے کے اوپر فوراً عمل کر لیتے، غصہ پورا کر دیتے. ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ 12 میرے پاس لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حضرت میں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب ذرا کوئی شارٹ کٹ بتائیے. غصے میں تھا اور بیوی کو طلاق کہہ دی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی طلاق جو ہوتی ہے وہ غصے کی حالت میں ہی ہوتی ہے، اور لوگ خوشی میں تو پیار کرتے ہیں، محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا. کبھی سنا تم نے کہ فلاں آدمی نے خوش ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ میں تجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں، جا تجھے طلاق دیتا ہوں. تو یہ غصہ ہم اپنے پاس آنے کیوں دیں؟ فرماتے ہیں کہ غصہ بڑا فری ہوتا ہے، بہت جلد آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اتنا توڑ پھوڑ کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو آج کی اس مجلس میں 6 چیزیں ہمیں یہاں سے لے کر اٹھنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. نمبر 1 غفلت. آپ بھی بولتے جائیے تاکہ یاد ہو جائے. نمبر 1 غفلت. نمبر 2 غیبت. نمبر 3 غل یعنی کینہ. نمبر 4 غلو یعنی کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا. نمبر 5 غرور یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر آ جانا. اور نمبر 6 غصہ. ان 6 چیزوں پر اگر ہمارا عمل ہو گیا اور اس سے ہم نے اجتناب کر لیا، پرہیز کر لیا، تو پھر ہمارے دل آپس میں جڑ جائیں گے. آج امت مسلمہ کے دل آپس میں جڑے نہیں ہیں، دلوں کی نفرتیں ہیں، اور نفرتیں اتنی پیدا ہو گئی ہیں جس کا فائدہ آج غیر اٹھا رہے ہیں. ہماری آپسی نفرتیں، ہماری آپسی دشمنیاں، ہماری عداوتیں اور ہماری دوری کا فائدہ آج دنیا کے غیر لوگ اٹھا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اسلام مذہب بدنام ہو رہا ہے. جہاں دیکھو آزمائشیں، جہاں دیکھو مسلمانوں کے اوپر حالات، جہاں دیکھو مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمان مظلوم ہیں.
وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیا. مسلمان جب ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، ان کے اندر اتحاد ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. اللہ کی رسی یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے. اس پر آ جاؤ، اس پر جم جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اندر بٹوارہ نہیں ڈال سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی. تو آج اس مجلس میں ہمیں عہد کرنا ہے کہ جب تک جئیں گے ایک مسلمان بن کر جئیں گے، ایک نبی کی امت بن کر جئیں گے، ایک اللہ کے بندے بن کر جئیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. مسلمان پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک یہ مسلمان دنیا میں رہے گا. دنیا چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگائے، اسلام بھی دنیا میں باقی رہے گا اور مسلمان بھی باقی رہیں گے. تو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں، مخلوق کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں. ایمان، عمل صالح، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوقات کی محبت عطا فرمائیں گے. آج کی بات کو اسی بات یہاں پہنچ کر ختم کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام اصل میں ہمارے حضرت مولانا محبوب صاحب ہے، انہوں نے ہمارے حاجی یوسف بھائی جو کٹھور سے تشریف لائے ہیں، حاجی یوسف منصور صاحب، ان سے مشورہ کیا اور یہاں اشرف بھائی اور یوسف بھائی وغیرہ نے مل کر آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا اور ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر جوڑ دیا. اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. جتنی دیر تک دین کی نسبت سے ہم یہاں بیٹھے، جو بات کہی سنی گئی، اللہ تعالی درمیان سے لغزشوں کو ختم فرمائے اور حق تعالی شان ہو ان باتوں کو قبول فرما کر ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں. حق تعالی شان ہو باقی زندگی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، دن رات کے گناہ گار ہیں، صبح و شام کے گناہ گار ہیں. اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا جو ہم سے سرزد نہ ہوا ہو. تیری نعمتیں کھاتے رہے، اے اللہ تجھے ناراض کرتے رہے، تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے، نفس اور شیطان کو راضی کرتے رہے. کریم آقا کرم کا فیصلہ فرما، رحیم آقا رحم کے فیصلے فرما.
اے اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اگر آپ آسمان کو حکم دیتے تو آگ کی بارش برسا کر ہمیں ہلاک کر دیا جاتا، زمین کو حکم دیتے تو وہ دھسا کر ہمیں ختم کر دیتی، لیکن کریم آقا تو نے دنیا میں ستاری فرمائی، ہمارے گناہوں پر عفو درگزر کا قلم پھیر دے، آخرت میں بھی ستاری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جان کر انجان کر چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پریشان ہے، حالات سے دو چار ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے دین کی خدمت لے لے، نیک اعمال کروا لے۔ اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما، ہمارے معاشرے میں دین زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری جوان بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجدوں کی مراکزوں کی خانقاہوں اور مدارسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے دین کی نسبت پر ہمیں یہاں جوڑا، اے اللہ دارین میں ان کو بہترین بدلے عطا فرما۔ دین کی نسبت سے جو بات کہی اور سنی گئی اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رسمی کہنا سننا نہ ہو جائے، اے اللہ اس چیز سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے اندر جو 6 صفاتیں بتائی گئی خود اس پر مضبوطی سے عمل کرنے والا بنا۔ ہمارے اندر جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں، اپنی اپنی حاجتیں اور امیدیں اور مانگتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کسی کا دل کتنا پریشان ہوگا، کوئی اندرون اعتبار سے کتنا دکھی ہوگا، اے اللہ سب کی حالت زار سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ یہ ہم سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھید جان لیتے ہیں۔ اے اللہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اے اللہ اپنے سینے کے اندر جو امیدیں لے کر بیٹھے ہیں ان کی امیدیں پوری فرما۔ گھروں میں ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی بھی مانگتائیں پوری فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی بھی مانگتائیں پوری فرما، ان کی بھی حاجتیں اور جائز ضرورتیں پوری فرما، ان کو بھی دین کے لیے قبول فرما، ان کے اندر بھی دینی بیداریاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شہدائی بنا، دین کے احکام پر چلنا آسان فرما، ہمیں اپنے والدین کی قدر عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اگر وہ بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی نیک دعائیں لینے والا بنا، ان کی نافرمانی سے ان کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اس کے علاوہ نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر اور بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو فعل قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔